بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اضافت کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک اضافت معنوی، نمبر دو اضافت لفظی۔ اضافت معنوی وہ اضافت ہے جس میں مضاف صیغہ صفت نہ ہو، یعنی غیر مشتق ہو، جیسے غلام زیدن، زید کا غلام، غلام مضاف، زیدن مضاف الیہ۔ اس مثال میں غلام مضاف صیغہ صفت نہیں ہے، یعنی یہ لفظ غیر مشتق ہے۔ بالفاظ دیگر ہم اس کو جامد بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر صیغہ صفت تو ہو لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو، یعنی وہ صیغہ غیر عامل ہو، جیسے کاتب القاضی، قاضی کا کاتب، کاتب مضاف، القاضی مضاف الیہ۔ کاتب یہ صفت کا صیغہ تو ہے، یہ صفت کا صیغہ تو ہے، لیکن اس کے عمل کرنے کی شرائط سے یہ خالی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسم فاعل اور اسم مفعول، صفت مشبہ وغیرہ کے عمل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، جیسا کہ اسم فاعل اپنے فعل کی طرح عمل کرنے کے لیے حال یا استقبال کے معنی پر دال ہو، اور اسی طرح اس کے ماقبل مبتدا، موصوف، ذوالحال، اسم موصول، نفی، استفہام، ان میں سے کسی ایک پر سہارے لگائے ہوئے ہو، تب جا کر یہ اپنے فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، ورنہ یہ غیر عاملہ ہوتے ہیں۔ تو اضافت معنویہ کی دوسری قسم صیغہ صفت کا اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہونا، یا مضاف مصدر ہو، جیسے ضرب زیدن، زید کا مارنا، ضرب مصدر مضاف، زیدن مضاف الیہ۔ مصدر صیغہ صفت یعنی مشتق نہیں ہوتا، بلکہ اس سے دوسری چیزیں مشتق ہوتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اضافت معنویہ کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک مضاف غیر صفت ہو، یعنی مشتق نہ ہو، جیسے غلام زیدن۔ نمبر دو مضاف صیغہ صفت تو ہو لیکن غیر عاملہ ہو، جیسے کاتب القاضی۔ نمبر تین مضاف مصدر ہو، جیسے ضرب زیدن۔ اب اس اضافت معنویہ کا فائدہ جان لیتے ہیں۔ اس کے فائدوں کو ہم دو طرح سے تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر ایک تعریف یعنی معرفہ، نمبر دو تخصیص یعنی خاص کرنا۔ اور اگر اس میں نکرہ مضاف و معرفہ کی طرف، مثلا غلام زیدن، قلم عمرن، تو اس وقت غلام اور قلم یہ دونوں نکرہ معرفہ بن جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اضافت معنویہ کا پہلا فائدہ، یعنی نکرہ کا معرفہ بن جانا۔ دوسرا فائدہ تخصیص کا، یعنی اگر اس میں نکرہ مضاف ہو اس میں نکرہ کی طرف، اس میں نکرہ مضاف ہو اس میں نکرہ کی طرف، تو اس وقت تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، جیسے غلام و امرأتن، عورت کا غلام۔ اس مثال میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں نکرہ ہیں۔ غلام کی اضافت امرأتن کی طرف ہونے کی وجہ سے مطلق غلام سے نکل کر عورت کے غلام کے ساتھ مقید ہو گیا، یعنی مرد کا غلام نہیں، تو ایک طرح کی تخصیص ہوئی۔ تو اضافت معنویہ کے یہ دو فائدے ہیں، یعنی نمبر ایک معرفہ بن جانا، نکرہ کا معرفہ بن جانا، نمبر دو نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہونے کی وجہ سے تخصیص ہو جانا، خاص ہو جانا، یہ فائدہ ہے۔ اضافت معنویہ کے متعلق تمام باتیں جاننے کے بعد ایک سب سے اہم بات بتلا دوں کہ جہاں کہیں بھی اضافت معنویہ پائی جائے تو وہاں مضاف الیہ سے پہلے حروف جارہ من، فی یا لام میں سے کوئی ایک مقدر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور اگر مضاف الیہ مضاف کے جنس سے ہو، یعنی مضاف الیہ مضاف کا کل ہو، تو ایسے مقام میں ہم مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان من بیانیہ کو مقدر مانیں گے۔ مثلا باب حدید، لوہے کا دروازہ، اصل میں ہے باب من حدید، یعنی دروازہ سارا کا سارا، پورا کا پورا، کل کا کل لوہے کا ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی جنس ایک ہے، الگ الگ نہیں۔ نمبر دو اگر مضاف الیہ ظرف ہو تو اس جگہ ہم مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فی کو مقدر مانیں گے، جیسے صلاۃ اللیل، رات کی نماز، اصل میں ہے صلاۃ فی اللیل۔ اگر آپ اس مثال میں غور کریں گے، لیل یہ ظرف ہے، اور جہاں مضاف الیہ ظرف ہو تو مضاف الیہ کے درمیان فی کو مقدر مانیں گے۔ نمبر تین اگر مضاف الیہ نہ ظرف ہو اور نہ ہی مضاف الیہ کی جنس سے ہو تو ایسے مقام میں ہم لام جارہ کو مقدر مانیں گے، جیسے مال زیدن، زید کا مال، مال مضاف، زیدن مضاف الیہ۔ اس مثال میں مضاف الیہ نہ تو ظرف ہے اور نہ ہی مضاف کی جنس سے ہے، لہذا ہم اس جگہ لام کو مقدر مانیں گے، گویا مال زیدن کے اصل مال لزیدن ہے۔ اس جگہ علماء نحات کا اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مضاف الیہ کو یہی حروف جارہ
جر دیتے ہیں، اس میں مضاف نہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں مضافی مضاف الیہ کو جر دیتے ہیں، نہ کہ یہ مقدرہ حروف جارہ۔ میری رائے نمبر 2 والے مذہب کے ساتھ ہے۔ اضافت کی دوسری قسم اضافت لفظی۔ اضافت لفظی وہ اضافت ہے جس میں مضاف صیغہ صفت ہو اور اپنے معمول یعنی فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو، جیسے زید حسن الوجہ، زید کا چہرہ خوبصورت ہے، یعنی زید خوبصورت ہے۔ اب اس کی ترکیب جان لیتے ہیں کہ زید مبتدا ہے، حسن صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ ترکیب میں اس جگہ زید مبتدا کے لیے خبر بن رہا ہے اور یہ مضاف ہے۔ الوجہ لفظاً مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، محلاً مرفوع ہے حسنہ کا فاعل ہونے کی وجہ سے۔ حسنہ صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر زید مبتدا کے لیے خبر، زید مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اضافت لفظیہ کا فائدہ۔ اضافت لفظیہ تخفیف کا فائدہ دیتا ہے۔ تخفیف کا مطلب مضاف یا مضاف الیہ سے کچھ چیزیں ساقط ہو جاتی ہیں، یعنی گر جاتی ہیں۔ مثلا مضاف سے تنوین کا گر جانا، تثنیہ کا نون گر جانا، جمع کا نون گر جانا جو دراصل تنوین ہی ہے، وغیرہ۔ یہاں ایک بات نوٹ کرتا چلوں کہ اضافت لفظیہ میں مضاف پر الف لام آ سکتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ مضاف پر کبھی بھی الف لام نہیں آ سکتا، یہ غلط ہے۔ اضافت لفظیہ کی صورت میں مضاف پر الف لام آ سکتا ہے جبکہ مضاف تثنیہ یا جمع ہو۔ مثلا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المقیم الصلاۃ۔ المقیمی دراصل المقیمین جمع ہے اور یہ مضاف ہے، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا۔ الصلاۃ مضاف الیہ ہے۔ اضافت لفظی کی صورت میں مضاف پر الف لام کن صورتوں میں آتا ہے، مزید وضاحت کے ساتھ اس کے لیے ایک الگ ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ بات مفید لگی ہوگی۔ اگر آپ کو فائدہ ہوا تو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔